اور جہاں تک اس سے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ٹونا ہوا ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جادو ٹونا جو ہے وہ کہاں پہ چھپایا ہوا ہے، کہاں پہ جادو ٹونا ہوا ہے، کس طریقے سے کس نے کر دیا ہے، تو یہ اذا الشمس کورت کی صورت 21 ٹائم پڑھ کے سوئے، 21 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اول تو یہ بتا کہ مجھ پہ جادو ہی ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ بس اوقات اور جو ہے وہ نفسیاتی امراض ہو جاتے ہیں یا صحت کے حوالے سے کوئی ایسے امراض ہو جاتے ہیں، مال و خلیہ ہو جاتا ہے، آدمی سمجھے مجھ پہ جادو ہو گیا۔ تو ایک یہ کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ مجھ پہ جادو ہی ہے، یہ کنفرم کر دے۔ دوسرا یہ کہ جادو کہاں سے ہوا، کیسے ہو گیا اور کیا اس کی تدبیر ہے۔ تو اذا الشمس کورت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ جو درود ابراہیمی تلاوت کر کے سینے پہ دم کر کے خدا سے دعا کر کے سو جائے، اور یہ 7 دن تک یعنی 1 ہفتہ کرے۔ 1 ہفتے میں کام ہو گیا تو ورنہ 2 و 3 تو 3 ہفتے یعنی 21 ڈیز کے اندر جو ہے آپ کو نشاندہی ہو جائے گی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر بڑی ہے۔ تاثیر ہے۔ ہاں بالکل۔ اور دوسرا اس میں ہے کہ اگر جو ہے وہ حاکم ظالم ہے یا مقدمہ ہے، وہاں پیش ہونا ہے اور وہاں آپ کو خوف ہے کہ پتہ نہیں میری بات چلے گی یا نہیں، یا آپ کو بولنے کا ایسا سلیقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات صحیح سمجھا سکیں، تو آپ کو ڈر ہے، تو پھر اذا الشمس کورت 7 مرتبہ تلاوت کر کے سینے پہ دم کریں اور سارے راستے میں یا قویو یا قادر پڑھتے ہوئے چلے جائیں، تو انشاءاللہ عدالت ہے یا آفس ہے وہاں پیش ہوں گے تو اللہ ایسا آپ کو کلام پر جو ہے قدرت عطا کریں گے کہ سامنے والے کی دل میں آپ کی بات بیٹھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ جو بچہ روتا بہت روتا ہے، بے وجہ روتا ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، مطلب اس کو کوئی تکلیف ہے، درد ہے، اور باوجود علاج کے اس تکلیف میں افاقہ نہیں ہو رہا، تو یہ اذا الشمس کورت 3 مرتبہ تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے ماریں اور سامنے سینے پہ پھونک دیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں۔ تو یہ 11 دن پابندی سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف رفع ہو جائے گی اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کا رونا ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کتنی ضروری چیز ہے بچوں کے لیے۔ زبردست فوائد اس کے۔ بہت۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، جی، کہ جو معصیت گناہ کے اندر مبتلا ہے اس سے توبہ کی اس کو توفیق ہوگی اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کرے گا، ایک مطلب یہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں بخل کرے گا، بخل کرے گا اس ڈر سے کہ مال میرا خرچ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عین اسی حال میں اس کو مال عطا فرما دیں گے، بھلے وہ چوری کے ذریعے سے اس کو مال ملے یا بھلے کسی ایسے آدمی کے ذریعے سے ملے کہ جس سے اس کو فائدے کی کوئی امید ہے، اس آدمی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا فرما دیں گے، تو جس سے اس کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ مال خرچ کرنے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مل بھی سکتا ہے، تو یہ اس کو مال ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و یقین اور آخرت کا تصور اس کا پختہ کر دیں گے، کیونکہ اگر اس کا ایمان و یقین آخرت عقیدہ کمزور ہے تو اس کی تلاوت سے خواب کے اندر اس کو اللہ ایمان و یقین اور آخرت کا عقیدہ اس کا پختہ ہوگا اور اس کو آخرت کی تیاری کا موقع ملے گا۔ بہت خوب، بہت زبردست بات ہے الحمدللہ۔ اور آپ نے سورہ تکویر کا جو اندو ناک مضامین ہیں یہ ہیں کہ یہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ونس اگین آئی اوپنر ہے، ہم کو یہ پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے تاکہ آخرت ہم سب کی بہتر ہو۔